السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی عظیم سلطنت کی کہانی میں اتریں گے جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سیلجک سلطنت کی، جو 11ویں اور 12ویں صدی میں اپنی طاقت اور شان و شوکت کے لیے مشہور تھی۔ تو یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ہوا کیسے؟ ایک خانہ بدوش قبیلہ جو وسطی ایشیا کے میدانوں سے اٹھا، وہ تاریخ کی سب سے زیادہ با اثر سلطنتوں میں سے ایک کی بنیاد رکھنے میں کامیاب کیسے ہو گیا؟ آئیے آج اسی کہانی کے پرت کھولتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں بالکل ابتدا سے، جب سلجوق صرف ایک قبیلہ تھے، اور دیکھتے ہیں کہ ان کا سفر خانہ بدوشی سے سلطانی تک کیسے پہنچا۔ اچھا، تو یہ سلجوق ترک تھے کون؟ یہ اصل میں وسطی ایشیا کے خانہ بدوش قبائل تھے، جو اپنی جنگی مہارتوں کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ لیکن وہ صرف جنگجو نہیں تھے، ان کے پاس ایک ویژن تھا، ایک سلطنت بنانے کا خواب، جس نے آگے چل کر مشرق وسطیٰ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے، وہ ہے ان کے پھیلاؤ کی رفتار۔ سلطنت کے بانی طغرل بیگ نے 1037 میں بنیاد رکھی، اور صرف کچھ ہی دہائیوں میں نہ صرف ایران اور عراق فتح ہوئے، بلکہ 1055 میں بغداد پر قبضہ کر کے وہ عباسی خلیفہ کے محافظ بھی بن گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ خلیفہ تو روحانی پیشوا رہے، لیکن اصل سیاسی اور فوجی طاقت وہ سلطان یعنی طغرل بیگ کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب چلتے ہیں اس دور کی طرف جب یہ سلطنت اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کی بلندیوں پر تھی، یعنی اس کے سنہری دور میں۔ اور ظاہر ہے، ہر عظیم سلطنت کے پیچھے کچھ عظیم حکمران ہوتے ہیں۔ سلجوقوں کے لیے یہ نام تھے الپ ارسلان اور ملک شاہ اول۔ ان دونوں نے مل کر سلطنت کے سب سے شاندار دور کی قیادت کی، جسے ہم آج سنہری دور کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اسی سنہری دور کی ایک سب سے بڑی داستان ہے جنگ ملازکرت کی۔ سوچیں ذرا، میدان میں دو بڑی طاقتیں آمنے سامنے تھیں، ایک طرف سلطان الپ ارسلان کی قیادت میں سلجوق، اور دوسری طرف شہنشاہ رومانوس چہارم کی قیادت میں طاقتور بازنطینی سلطنت۔ بازنطینی فوج تعداد میں کئی زیادہ تھی، لیکن سلجوقوں کے پاس کچھ ایسا تھا جو زیادہ قیمتی تھا، ایک بے مثال جنگی حکمت عملی۔ 1071 یہ صرف ایک سال نہیں ہے، یہ تاریخ کا وہ اہم موڑ تھا، وہ لمحہ تھا جب سلجوقوں کی ایک ذہین چال نے تاریخ کا دھارا ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ تو ہوا کیا؟ سلجوقوں نے ایک ایسی چال چلی جو خانہ بدوش جنگجوؤں کی پہچان تھی، جھوٹا پیچھے ہٹنا۔ انہوں نے دکھایا کہ وہ بھاگ رہے ہیں، بازنطینی فوج کو اپنے جال میں پھنسایا، اور پھر پلٹ کر ایسا حملہ کیا کہ دشمن کے ہوش اڑ گئے۔ اس ایک فتح نے نہ صرف سلجوق سلطنت کو مضبوط کیا، بلکہ اناتولیا کے دروازے ترکوں کے لیے کھول دیے، جس نے صدیوں بعد آنے والی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ الپ ارسلان کے بعد آئے ملک شاہ اول، جن کے دور میں سلطنت اپنے ثقافتی اور سیاسی عروج پر پہنچی۔ ان کے زمانے میں نہ صرف سلطنت اپنی وسیع ترین سرحدوں تک پھیلی، بلکہ فن اور علم کو بھی بہت فروغ ملا۔ اصفہان کی عظیم جامع مسجد کی تعمیر اور عمر خیام جیسے شاعر اور سائنسدان کی سرپرستی، یہ سب اسی دور کی روشن مثالیں ہیں۔ اچھا، فتوحات اور جنگیں تو ایک طرف، لیکن ایک سلطنت صرف اسی سے تو نہیں چلتی۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں ان کے نظام کو، ان کے فن کو، اور اس علم کو جس نے سلجوق معاشرے کی بنیاد رکھی۔ سلجوقوں کا نظام حکومت بہت منظم تھا۔ سب سے اوپر سلطان تھا، جس کے پاس تمام سیاسی اور فوجی اختیارات تھے۔ ان کے نیچے وزیروں اور گورنروں کا ایک پورا نیٹ ورک تھا جو سلطنت کو چلاتا تھا۔ انہوں نے شریعت کو فروغ دیا اور نظامیہ جیسے مدرسے قائم کیے، جنہوں نے آنے والی کئی صدیوں تک اسلامی دنیا کو بہترین دماغ فراہم کیے۔ اور ان کا اثر صرف سیاست یا حکومت تک ہی نہیں تھا، وہ تو کمال کے معمار بھی تھے۔ ان کی بنائی ہوئی مساجد، کاروان سرائے اور پل آج بھی پورے مشرق وسطیٰ میں کھڑے ہیں، جو ان کی فنکارانہ اور علمی میراث کا زندہ ثبوت ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہر عروج کو زوال ہے، اس عظیم سلطنت کا بھی ایک انجام تھا۔ تو اب ہم بات کریں گے سلطنت کے زوال کی اور اس کے دیر پا اثرات کی۔ تو آخر ہوا کیا؟ 12ویں صدی کے آخر تک آتے آتے سلجوق سلطنت کمزور پڑنے لگی۔ اس کی دو بڑی وجوہات تھیں، ایک تو اندرونی جھگڑے جیسے تخت نشینی کے لیے لڑائیاں، اور دوسرا بیرونی خطرات، خاص طور پر تباہ کن منگول حملے۔
یعنی ایک طرف تو گھر کے اندر ہی تخت کے لیے لڑائیاں چل رہی تھیں جس نے انہیں کمزور کر دیا، اور دوسری طرف سے منگولوں کا وہ طوفان آ رہا تھا جو راستے میں آنے والی ہر چیز کو مٹا رہا تھا۔ سلجوق سلطنت یہ دوہرا دباؤ برداشت نہ کر سکی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ سلطنت تو ختم ہو گئی، لیکن اس کا اثر وہ ختم نہیں ہوا۔ سلجوقوں کے بنائے ہوئے سیاسی اور ثقافتی ڈھانچوں نے ان کے بعد آنے والی نسلوں کو گہرائی سے متاثر کیا اور اسلامی دنیا کی تاریخ پر ایک ایسی چھاپ چھوڑی جو آج بھی نظر آتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سلجوقوں کی میراث صرف ان کی فتوحات نہیں ہے، بلکہ وہ بنیاد ہے جو انہوں نے رکھی۔ ان کا انتظامی نظام، ان کے تعلیمی ادارے اور ان کے تعمیراتی شاہکار، ان سب نے آنے والی سلطنتوں کے لیے راستہ بنایا۔ اور یہ بات ہمیں آج کے دور میں ایک بڑے سوال پر لا کھڑا کرتی ہے۔ جس طرح سلجوقوں نے ایک ایسی دنیا بنائی جو ان کے بعد بھی قائم رہی، کیا آج کی عالمی طاقتیں بھی مستقبل کے لیے کوئی ایسی ہی پائیدار میراث چھوڑ رہی ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔